ولیوں کا ذکر کرتے ہوئے زبان سنبھال کے بولو، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ ولی سے دشمنی نہ رکھنا، ولی سے بغض نہ رکھنا، ولی سے عداوت خبردار نہ رکھنا۔ کیوں؟ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ زبان تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لیکن فرمان اللہ پاک کا ہے۔ اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ حدیث قدسی بخاری شریف میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ بخاری شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، میرا اعلان۔ اب یہاں بندہ حیران ہو جاتا ہے یار، اعلان جنگ جس سے بندہ کرتا ہے تو اس کی جان لے لیتا ہے، تو رب نے اعلان جنگ کیا ہے تو وہ ولیوں کے دشمن تو زمین پر ہی رہتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ بھی کیا ہے اور وہ بالکل موٹے تازے پھر رہے ہیں، یہ کیسے؟ تو اس کا جواب محدثین نے بڑا خوبصورت دیا ہے، جو حدیث کو سمجھتے ہیں نا، انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ بندے کے نزدیک جان اہمیت رکھتی، جب وہ کسی سے لڑتا ہے تو اس سے جان لینے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن رب کے نزدیک جان کی امپورٹنس نہیں ہے، وہ تو اس نے مکھی کو بھی دی ہے، جان تو اس نے مچھر کو بھی دی ہوئی ہے، تو جان کی اس کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں ہے۔ وہ جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو اس کی جان نہیں لیتا، بلکہ اس سے ایمان چھین لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایمان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایمان واقعتاً بہت بڑی دولت ہے، دنیا کی کوئی دولت ایمان کے برابر ہو سکتی، تو جب اللہ کسی سے جنگ کرتا ہے تو اس کی جان نہیں بلکہ اس کا ایمان لے لیتا ہے۔ اب یہ مکمل حدیث بھی سن لے، آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے نزدیک جن چیزوں سے ہوتا ہے اس میں فرائض سے زیادہ مجھے کوئی پیاری نہیں ہے۔ سب سے پہلے فرض پورے کرو، سب سے پہلے کیا کرو؟ یعنی 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح جو صاحب نصاب ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج فرض ہے، تو حج یعنی یہ فرائض پورے کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے میرے قرب کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو 5 نمازیں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں نا، اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ اشراق و چاش کی کوشش کریں، اوابین پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے جو اولیاء کرام ہیں وہ کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں، جیسے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے احوال میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے۔ آج لوگ 5 نمازیں نہیں پڑھتے، وہ 1000 نوافل پڑھتے تھے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ 40 سال سوئے نہیں، 40 سال آپ عبادت میں مگن رہے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں ساری رات۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے رات کی عبادت کا کہ اس میں ریاکاری اور دکھاوے کا امکان کم سے کم ہوتا ہے، کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ آرام کی نیند میں مگن ہیں، اور یہ اٹھ کے رب کو یاد کر رہا ہے، اس وجہ سے دکھاوے کا عنصر کم، کیونکہ دکھاوے سے عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے۔ ریاکاری سے عبادت ایک پرے کاہ کے برابر بھی وقت نہیں رکھتی، اس لیے ریاکاری سے اور دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہے اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں جب طے کرتے ہیں، تو اب میں یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہے، میں حدیث پاک پڑھوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے کیا کرتا ہوں؟ جب وہ میرے قریب آتا چلا جاتا ہے نا نوافل کے ذریعے، تو میں اسے کیا کرنے لگ جاتا ہوں؟ محبت کے یہ چین و سکون کا بستر چھوڑ کے دنیا ساری سوئی ہوئی ہے اور یہ اٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے، تو پھر محبت کا جواب کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں اس بندے سے۔ وہ محبت اس حد تک پہنچتی ہے کہ یہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں حدیث قدسی کے بخاری شریف میں،
فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے پیار کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، فَكُنْتُ السَّمَعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ میں اصل الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور فَكُنْتُ السَّمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے اور حلول ہونے سے بھی پاک ہے. محدثین فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ آنکھیں اللہ کے ولی کی ہوتی ہیں، لیکن اس میں دیکھنے کی طاقت اللہ کی خاص الخاص ودیت کردہ ہوتی ہے. یہ مطلب ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. فَكُنْتُ السَّمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اچھا اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ ہوتے نا تو ہم خود سے بیان نہیں کر سکتے تھے یہ الفاظ. یہ اللہ پاک نے جو کو بیان کی اس لیے بیان کر دیے، اور اس کی وضاحت بھی کر دی کہ اللہ تعالی حلول ہونے سے پاک ہے. بخاری شریف میں موجود اس حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بڑی طاقتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. آج لوگ کرامتوں کا انکار کر رہے ہیں. کرامات کا انکار پوری تاریخ اسلام میں ایک فرقہ ہوا ہے معتزلہ، اس کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کیا. اس لیے کرامات ایک علیحدہ موضوع ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کرامتیں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے نا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو اس کا جواب پھر اسی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اسی معنی میں اقبال نے یہ شعر کہا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز، کام بنانے والا ہاتھ ہے وہ، مشکلیں ٹالنے والا ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ؟ بندہ مومن. یعنی کامل مومن کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں سے مالا مال فرماتا ہے. دوبارہ میں حدیث پاک اس کے جو آغاز ہیں وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، پوری تو پڑھ دیے نا، لیکن آغاز میں فرمایا کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کے ساتھ میرا کیا ہے. تو اس لیے کبھی بھی ولیوں سے دشمنی نہیں کرنی، ان کی شانوں کا انکار نہیں کرنا، اور جو انکار کرنے والا ہو اس کے پاس بھی نہیں بیٹھنا کہ وہ محروم شخص ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ جو ایمان کی دولت چھین سکتا ہے. لہذا اس کے سائے سے بھی بچو کہ یہ ولیوں کا دشمن ہے، یہ ولیوں کی طاقتوں کا انکار کرنے والا ہے. اس سے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. اس کا ایمان تو داؤ پہ لاگی ہے کہ یہ ہمارا ایمان بھی نہ چھین لے. یہ ایمان کے ڈاکو چلتے پھرتے رہتے ہیں، اپنا ایمان بھی چھنوا لیتے ہیں شیطان سے اور دوسروں کا بھی چھینتے رہتے ہیں. جی ولی کچھ نہیں کر سکتے، جی ولیوں کے پاس کچھ نہیں، مر گئے، ختم ہو گئے، درباروں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، مزاروں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس قسم کی یہ جو بدعات ہے یہ 14ویں صدی میں پیدا ہوئی. یہ بدعات کب پیدا ہوئی ہیں؟ 14ویں صدی میں. وگرنہ ہزاروں سال سے، یعنی سینکڑوں سال سے اہل اسلام کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے درباروں سے فیض بڑھتا رہتا ہے.